السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی کوئی آدمی وہمی بن جاتا ہے، شکی بن جاتا ہے اور وسوسے کا مرض اس کو اپنی آغوش میں پکڑ اور جکڑ لیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص اپنے چاروں طرف شک اور وسوسوں کا جال بنا ہوا دیکھتا ہے۔ وہ کوئی بھی کام صحیح ڈھنگ سے کر نہیں سکتا، وہ بڑی مشقت اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ نظافت کا معاملہ ہو، صفائی ستھرائی کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، طلاق کا معاملہ ہو، نمازوں کی ادائیگی کا معاملہ ہو، لوگوں سے جو تعلقات ہوتے ہیں ان تعلقات کا معاملہ ہو، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے تعلق سے ہو۔ غرض ہے کہ وہ ہر طرف سے جب بھی نظر اٹھاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ میں وسوسوں کے ڈھیر کے نیچے دبا ہوا ہوں۔ ایک معمولی چیز بلکہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے نماز کی ادائیگی کے لیے نیت کرنا۔ بہت سارے لوگوں کو، خاص طور پر ہمارے ایک ملنے والے ہیں، ایک عزیز ہے، ان سے ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نماز کی ادائیگی کے لیے نیت باندھ لیتا ہوں۔ غور کیجئے، انہوں نے کہا کہ نیت باندھ لیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ میں نماز ہی ادا کر رہا ہوں۔ دیکھیے کتنا بڑا شک اور وسوسہ ہے۔ جب نماز کی نیت کے تعلق سے آدمی وسوسے میں گرفتار ہو جائے تو چونکہ ہر ایک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اگر ہماری نیت ہی صحیح نہیں ہے، اگر ہم نیت کے بارے میں ہی شک، وہم اور وسوسوں کے شکار ہو چکے ہیں تو اس نیت کے باندھ لینے کے بعد یا اس نیت کے کر لینے کے بعد جو بھی ہم کام کریں گے، ثنا پڑھیں گے، تعوذ پڑھیں گے، اسی طرح سورہ فاتحہ ہے، دوسری سورتوں کا ملانا ہے، رکوع ہے، سجدے ہیں، یہ تمام چیزیں کیسے ہمارے شک اور وسوسوں سے خالی ہو سکتی ہے؟ ایک دوست سے ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگے کہ میں ایک شخص جو کہ نوجوان بچہ ہے اس کے بغل میں نماز ادا کرتا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ نیت جس وقت اپنی زبان سے کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ تکبیر اولیٰ چھوٹ جاتی ہے، کبھی کبھی اس بندے کی پہلی رکعت بھی چھوٹ جاتی ہے اور وہ اپنی نیت میں ہی مصروف رہتا ہے۔ تو یہ بڑی افسوس والی بات ہے، اور عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ نیتوں کے تعلق سے، خاص طور پر جو نماز کی نیت ہوتی ہے، اس نیت کے تعلق سے اپنے آپ کو ایک بڑی پیچیدگی والے مسئلے میں ڈال دیتے ہیں، گویا کہ وہ نیت کو ایک بہت بڑا ہوا بنا لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک مضمون نظر سے گزرا ہے، سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر اس مضمون کو پڑھ کر سنا دیا جائے تو انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ دیکھیے جو مضمون ہے اس میں نمبر 1 چیز لکھی گئی ہے کہ نماز کی نیت سے متعلق غلط فہمی کیا ہے۔ نماز کی نیت سے متعلق عوام کئی غلطیوں اور غلط فہمیوں کے شکار ہے، یہاں تک کہ نیت کرنے کو ایک مشکل مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ لوگ طرح طرح کے وہموں اور وسوسوں میں مبتلا نظر آتے ہیں، اور ایک عجیب تماشا یہ ہے کہ زبان سے، اور وہ بھی بڑی لمبی نیت، زبان سے نیت کرتے ہیں لیکن وہ نیت بڑی طویل ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ جتنی لمبی ہوتی ہے، ہماری نیت بھی زبان سے ادا کرتے ہوئے اتنی لمبی ہو جاتی ہے۔ تو لمبی نیت کا اس قدر اہتمام کیا جاتا ہے کہ کبھی کبھی لوگوں کی تکبیر اولیٰ اور پہلی رکعت بھی چھوٹ جاتی ہے، لیکن ان لوگوں کی نیت وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ خاص طور پر جو وسوسوں اور شک اور وہموں کے مریض ہوتے ہیں، ان کے لیے نیت کرنا ایک مستقل پریشانی کا مسئلہ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی ان پر ترس آتا ہے کہ ان کا مسئلہ نیت سے زیادہ وسوسے کی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ساری افسوسناک صورتحال صرف اسی لیے ہے کہ ہم نیت سے متعلق جو شرعی حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے تعلق سے جو ہمیں معلومات اور مسائل فراہم کیے ہیں، ان سے ہماری واقفیت حاصل نہیں ہوتی ہے، اسی لیے ہم پریشانی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے نماز کے لیے نیت کا حکم کیا ہوتا ہے، یہ چیز ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم نے بغیر نیت کے نماز ادا کر لی تو ہماری نماز صحیح نہیں ہے، کیونکہ نیت نماز کے صحیح ہونے کے لیے فرض ہے۔ اب آپ کو یہ بتلا دیں کہ نیت کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔
دیکھیے نماز کے لیے جو نیت ہوتی ہے وہ نیت فرض ہے، لیکن نیت در حقیقت ہمارے دل کے ارادے اور عزم کا نام ہوتا ہے۔ ہمارے دل میں ایک بات پیدا ہو جائے، وہ پیدا ہونے والی بات ہی نیت ہوتی ہے۔ حقیقی نیت دل ہی کی ہوتی ہے اور اسی کا اعتبار بھی ہوتا ہے، اسی لیے دل میں صرف نیت کا کر لینا کافی ہو جاتا ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ غور سے سنیں، خاص طور پر وہ لوگ جو شکی ہے، وہمی ہے، اور وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ جب تک ہم زبان سے نماز کی نیت نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری نماز قبول ہی نہیں ہوں گی۔ ایسے لوگ غور کریں کہ زبان سے نیت کے الفاظ کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف آپ نے اپنے دل میں نیت کر لی ہے کہ میں فلاں نماز ادا کر رہا ہوں تو آپ کی نیت صحیح ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ زبان سے بھی کہنا اور دل میں نیت کرنا، ان دونوں کو ایک ساتھ کرنا یہ زیادہ افضل اور بہترین چیز ہے۔ لیکن جو لوگ وہمی ہیں، شکی ہے، تو ایسے لوگ اگر زبان سے نیت ادا نہ کرے، صرف دل میں نیت کر لے نماز کی، تب بھی ان کی نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ جب ایک شخص کوئی نماز شروع کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے دل میں اس نماز کے متعلق نیت پہلے سے ہوتی ہے کہ وہ کون سی نماز ادا کر رہا ہے، اس کی کتنی رکعتیں ہیں، اب وہ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے یا پھر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، یہ تمام چیزیں اس کے دل میں ہوتی ہے۔ اب جب ظاہر بات ہے دل میں اس کی نیت یہ ہے کہ میں ظہر کی مان لیجیے نماز ادا کر رہا ہوں، مسجد میں ہوں تو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہی سب چیزیں نیت ہوا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی ہے ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہے، آپ اس کو پوچھ لے بھائی آپ کیا کر رہے ہو، تو فوراً وہ کہے گا کہ میں ظہر کی نماز کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ اب آپ اگر اس کو پوچھو گے کہ آپ اکیلے نماز پڑھو گے یا پھر امام کے ساتھ، تو فوراً کہے گا کہ امام صاحب کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہوں۔ پھر سوال کرو گے کہ بھائی آپ سنت پڑھ رہے ہو یا فرض، تو فوراً کہے گا کہ میں فرض نماز ادا کر رہا ہوں۔ تو چونکہ تمام چیزیں اس کی نیت ہیں، یہ تمام چیزیں اس نے دل میں سوچ رکھا ہے، تو یہی تمام چیزیں نیت ہوا کرتی ہے۔ جو نماز ادا کرنے والا بندہ ہے وہ شخص آپ کو تمام سوالوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے۔ گویا کہ زبان سے نیت کرنے کو آج کل ایک گمبھیر مسئلہ بنا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے نہ جانے کتنے مسلمان بھائی بہنیں پریشانی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے عمل کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے، مسئلہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیے جو نیت ہوتی ہے آپ کی نماز کو ادا کرنے کی، جو نیت ہوتی ہے، اگر آپ دل میں نیت کر رہے ہیں، جبکہ ہر مسلمان کے دل کی نیت ہوتی ہی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر آپ زبان سے نماز کی نیت ادا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دل میں اس بات کو فکس کر لے کہ آپ کو نیت بہت زیادہ لمبی چوڑی نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ کی نیت جتنی زیادہ لمبی چوڑی ہوگی اتنا زیادہ ثواب ملے گا، اتنا زیادہ اخلاص پیدا ہوگا، تو یہ غلط چیز ہے۔ آپ نیت کریں، اگر زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی مختصر ترین الفاظ میں نیت کریں۔ نیت کرتے وقت کوشش یہ کریں کہ آپ بہت زیادہ لمبے چوڑے الفاظ اپنی زبان سے ادا نہ کریں۔ بہت سارے لوگ بلا وجہ بہت زیادہ لمبی نیت کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پریشانی اور وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جو مختصر نیت ہوتی ہے وہ نیت بھی آپ کی نماز صحیح ہونے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ جیسے فرض نماز کی نیت آپ کو اس طرح کرنا ہے کہ میں فجر کی 2 رکعات فرض نماز ادا کرتا ہوں۔ اچھی طرح سمجھ لے، فجر کی نماز آپ کو ادا کرنی ہے تو اس کی نیت صرف اتنی ہے کہ میں فجر کی 2 رکعات نماز ادا کرتا ہوں۔ اور اگر آپ ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کو کہنا ہے کہ میں ظہر کی 4 رکعات فرض نماز ادا کرتا ہوں۔ اور اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں تو پھر اتنا بڑھا دے کہ میں فجر کی 2 رکعات فرض نماز ادا کرتا ہوں امام صاحب کے پیچھے۔ اور سنتوں کی نیت کیسے کرنی ہے؟ سنتوں کی نیت یہ کرے کہ میں ظہر کی 4 رکعات سنت ادا کرتا ہوں، یا پھر مغرب کی 2 رکعات سنت ادا کرتا ہوں، عشاء کی 2 رکعات سنت ادا کرتا ہوں، عشاء کی 4 رکعات سنت ادا کرتا ہوں۔ اور اگر آپ کو نفل کی نیت کرنی ہے تو بس آپ کو یہ کہنا ہے کہ میں 2 رکعات نفل کی نیت کرتا ہوں۔
بہت زیادہ لمبی، میں نے اپنا چہرہ ادھر کیا، پھر میں ایسے کھڑا ہوا، پھر میں فلاں جگہ پر ہوں، اور پھر میں ایسے امام صاحب کے پیچھے ہوں، یہ تمام چیزیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو امام صاحب کے پیچھے اتنا ہی جملہ کہے، ہمارے امام صاحب اتنے بڑے اللہ والے اور اتنے نیک، اتنے متقی، اتنے پرہیزگار، ان کے پیچھے نماز ادا کرتا ہوں۔ اور جو لوگ طویل اور بہت زیادہ لمبی نیتیں کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اپنی نیتوں میں کیا کیا باتیں کہہ ڈالتے ہیں۔ تو خیر، جب بھی آپ کو نیت کرنی ہے کسی نماز کی تو آپ کے دل کی جو نیت ہوگی، یہی نیت نماز کے صحیح ہونے کے لیے کافی اور درست ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ زبان سے آپ کو نیت ادا کرنی ہے تو پھر زبان سے نیت کرنا یہ بہت زیادہ مشکل ہرگز نہ بنائے۔ اگر کسی کو زبان سے نیت کرنے میں مشکل پیش آتی ہے اور وہ بہک جاتا ہے، اس کی زبان سے غلط الفاظ نکل جاتے ہیں، تو پھر ایسا بندہ اپنی زبان سے بہت ہی مختصر ترین الفاظ ادا کرے، جیسے کہ آپ کو بتلایا گیا ہے، کیونکہ جو اصل چیز ہوتی ہے وہ دل کی نیت اور دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ اب ایک مسئلہ یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مان لیجئے ظہر کی نماز کی نیت کر رہا ہے۔ اب اس آدمی نے کہنا تھا کہ مجھے 4 رکعت میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض ظہر کی، لیکن غلطی سے اس نے کہہ دیا کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت فرض ظہر کی، یہاں پر 4 کے بجائے 2 کہہ دیا، یا پھر اس نے کہا کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت فجر کی فرض، تو یہاں پر اس کو ظہر کہنا چاہیے تھا، لیکن غلطی سے فجر کا نام نکل گیا۔ تو اس طرح الفاظ کے ہیر پھیر کی وجہ سے آپ کی نیتوں پر کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو نیت ہوتی ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، اور آپ کے دل کے اندر پکا ہے، یہ بات یقینی طور پر ہے کہ مجھ کو ظہر پڑھنی ہے، یا مجھ کو فجر پڑھنی ہے، مجھ کو سنت پڑھنی ہے، یا پھر مجھ کو فرض پڑھنی ہے، مجھ کو امام صاحب کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، یا پھر تنہا نماز ادا کرنی ہے۔ یہ تمام چیزیں فکس ہوتی ہیں جو آپ کے دلوں میں ہوتی ہے۔ اس لیے اگر زبان سے الفاظ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ نیت کرنے میں جو لوگ شک کرتے ہیں وہ بار بار اپنی نیتوں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ شک ہوتا ہے کہ میں نے جو پہلی والی نیت کی ہے شاید وہ غلط ہو چکی ہو، یہ ان کو بیماری لگ جاتی ہے، اس لیے بار بار نیت کرتے ہیں۔ پھر غلطی ہو جانے کی وجہ سے وہ 1-2 رکعت جو پڑھ لی ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، پھر اثر نو نیت کرتے ہیں اور دوبارہ وہ نماز شروع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے، اس کے بارے میں آپ کو شک اور وسوسے اور وہم پر کوئی بھی دھیان اور توجہ نہیں کرنی ہے۔ جو یقینی بات ہے وہ یقینی بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں نماز کی نیت ہے اور آپ نے نیت کر لی ہے، زبان سے جو بھی لفظ ادا ہوا ہو اس کی طرف بالکل دھیان نہیں دینا ہے، اس کی کوئی کیئر نہیں کرنی ہے۔ زبان سے جو بھی الفاظ ادا ہوں گے، لیکن آپ کے دل کے اندر جو بات پکی ڈھکی تھی بس وہ کافی ہے۔ اب آتے ہیں نماز جنازہ کی نیت کی طرف۔ نماز جنازہ کی نیت کا بھی یہی حکم ہے کہ دل میں نیت کر لینا کافی ہے کہ میں نابالغ بچے کی نماز ادا کر رہا ہوں، یا پھر بالغ بچے کی نماز جنازہ ادا کر رہا ہوں، اسی طرح میں امام کی اقتداء کر رہا ہوں۔ اتنی چیزیں جب آپ کے دل میں جمع ہے تو بس یہی آپ کی نماز جنازہ کی نیت ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک آدمی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دل میں نیت ہوتی ہے کہ میں نماز جنازہ ادا کر رہا ہوں، اور یہ بھی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ سامنے جو جنازہ رکھا گیا ہے یہ بالغ بچہ ہے، بچی ہے، نابالغ بچہ ہے یا بچی ہے، یا مرد ہے یا عورت ہے، تمام چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ میں امام صاحب کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہوں۔ تو بس یہ جب تمام چیزیں اس آدمی کے دل میں ہے تو پھر الگ سے زبان سے کسی لفظ کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے، جو اس کے دل میں ہے وہی اس کی نیت ہے۔ اسی بنیاد پر اگر وہ نماز شروع کر دے، امام صاحب کی اقتداء میں نماز ادا کر لے تو اس کی نماز بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنے ہو تو ہر شخص اپنی اپنی زبان میں بھی نیت کے الفاظ ادا کر سکتا ہے، جیسے کہ اوپر بات آپ کو بتلا دی گئی ہے۔ یعنی زبان سے نیت ادا کرنے کے لیے آپ کو بہت ہی شارٹ کٹ الفاظ کا استعمال کرنا ہے۔ عربی میں، خاص عربی کے الفاظ میں نیت کرنا یہ جائز تو ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔
آج کل نماز جنازہ کی عربی نیت کے جو الفاظ لوگوں میں مشہور ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی فضیلت ہے۔ بہت ساری نمازیں ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم عربی زبان میں باقاعدہ اس کو سیکھنے کی مشق اور کوشش بھی کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم نماز کی نیت عربی زبان میں نہیں کریں گے، گویا کہ اس کو ایک اس کی نیت سمجھ لیتے ہیں یا پھر اس کی دعا سمجھ لیتے ہیں، تو یہ غلط چیز ہے۔ جو آپ اردو زبان میں کہتے ہیں یا آپ جو بھی بھاشا اور جس زبان کو آپ استعمال کرتے ہیں، چاہے اردو ہو، عربی ہو، ہندی ہو، مراٹھی ہو، انگلش ہو، کسی بھی زبان میں آپ نیت کے الفاظ ادا کر لیتے ہیں، چاہے زبان سے ادا کریں، چاہے آپ کے دل میں وہ باتیں ہوں، بس یہی نیت ہوتی ہیں۔ باقاعدہ عربی الفاظ جو کہ متعین کیے گئے ہیں ان کو سیکھنا اور ان کو پڑھ کر ان کے مطابق ہی نماز ادا کرنے کو ضروری یا سنت سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ جو نیت کے بارے میں تمام چیزیں بتلائی گئی ہے، یہ اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ نیتوں کو لے کر، خاص طور پر وضو، طہارت اور استنجا، نماز، ان تمام چیزوں کی نیتوں کو لے کر اتنا زیادہ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا زیادہ کوستے ہیں اور اپنی نمازوں کو اتنا زیادہ لمبا کر دیتے ہیں، اپنی نیتوں کو اتنا زیادہ پھیلا دیتے ہیں کہ وہ خود پریشانی کے شکار ہو جاتے ہیں، اپنا سر پیٹ دیتے ہیں، رونے لگتے ہیں، گھبرانے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف کے مارے وہ رات بھر سو نہیں پاتے، اپنے آپ کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے، اس قسم کی کسی بھی قسم کی وہم میں اور وسوسے میں اور شک میں آپ ہرگز نہ پڑے۔ نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے، آپ کے دل کے اندر جو نیت ہے وہی کافی ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت ادا کرو گے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن زبان سے نیت ادا کرنے کو آپ ضروری ہرگز نہ سمجھے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔